بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ دعوت اللہ کا کام ہے۔ سب سے پہلے تمام انسانوں کو اللہ کی طرف، جنت کی طرف بلانے والے، تمام انسانوں کو جنت کی طرف بلانے والے خود اللہ تعالی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تمام انسانوں کو دار السلام یعنی سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کو دعوت دی، پھر اللہ جل شانہ نے 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر بھیجے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی محنت کی کہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف بلایا۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، اور آپ کی 23 سالہ محنت کی برکت سے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار ہوا۔ 1.25 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان عرفات میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی ضروری تمام باتیں سمجھانے کے بعد اس پورے مجمع سے کہا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں ان تک دین کی بات پہنچائیں۔ حضرات صحابہ نے اس ذمہ داری کو لی، ذمہ داری کو اوڑھا، اور دنیا بھر میں پھیل کر انہوں نے دین کا کام کیا۔ آج حجاز یعنی عرب کے علاقے میں صحابہ کی قبریں تلاش کی جائیں تو پورے عرب میں مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 کی قبریں عرب میں، تو مطلب کیا ہے کہ باقی سب صحابہ دنیا بھر میں پھیل کر انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ صحابہ کی محنتوں سے تابعین تیار ہوئے، پھر ان کی قربانیوں سے تبع تابعین تیار ہوئے، پھر ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محققین، علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، ان سب نے اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل دین کا کام کیا ہے، اور اسی کی برکت ہے اللہ نے ہم سب کو اسلام جیسی پاکیزہ عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ان سب کی قربانیاں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سب کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں دین دیا ہے۔ تو دعوت
کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے لوگوں کو بلایا ہے، تمام انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، علماء نے، صلحاء نے، شہداء نے، سب نے دین کا کام کیا ہے. تو یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم آگے والوں تک پہنچائیں، دین کو آگے تک پہنچائیں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی اور آنے والی نسلوں کی زندگی میں بھی اللہ کا دین باقی رہے. تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کہتے ہیں زندگی کے رخ کو بدلنا. ہم سب کی زندگی کا رخ، ہمارا قبلہ ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. مال کو، پیسے کو، روپیے کو ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ بنا لیا اور اسی کی طرف منہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہر ایک کو فکر ہے کمانے کی، جمانے کی، بڑھانے کی. ہر آدمی کو اندر سے فکر ہے کہ کمانا، کمانے کے بعد جمانا، اور جو جم گیا اس کو بڑھانا. کمانا، جمانا، بڑھانا، اسی میں پوری زندگی لگ رہی ہے اور اسی میں پوری طاقت لگ رہی ہے. جوانوں کی جوانی لگ رہی ہے، بوڑھوں کا بڑھاپا لگ رہا ہے، بچوں کا بچپنا اسی رخ پر ڈالا جا رہا ہے. اور آدمی کمائے، جمائے، بڑھائے، کتنا کرے گا؟ چاہے جتنا جما لے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اور جب جائے گا تو وہ سب کمایا، بنایا، جمایا ہوا اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. سکندر نے پوری دنیا فتح کر لی، لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے وصیت کی وزیروں کو کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر جب کفنانا تو کفن میں سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ سکندر دنیا میں جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں گیا. تو ہر دنیا میں آنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتا، اور اگر لے جانا چاہے تو پیچھے والے لے جانے نہیں دیتے. پیچھے والے کہتے ہیں کفن دے کے رخصت کیا ہے، اسی کا شکریہ ادا کروں. بغیر کفن کے دفن کر دیں تو کیا کر لو گے؟ بغیر کفن کے بھی دفن کر دیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے پیچھے والے لے جانے نہیں دیتے، اور اگر لے کے وہاں چلے جائیں تو کام نہیں آتا. یہ دولت وہاں کام نہیں آتی ہے، وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے دنیا میں ملک بدلتے ہیں تو پیسے کی ویلیو بدل جاتی ہے، تو ایسے یہ پیسہ لے کر، یہ مال، سونا، چاندی، دولت، ہیرے، جواہر لے کر اگر وہاں قبر میں ہم چلے جائیں تو وہاں قبر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شربت ماء. تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا حساب خود لگا لینا. ہم حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا میں نکلنے والے سونے، چاندی، ہیرے، جواہر، معدنیات، دولتیں، ان سب کا تمہیں کیلکولیشن بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کی ویلیو وہاں نہیں ہے، اس کی وہاں قدر نہیں ہے. تو جو وہاں قدر والی چیز ہے اس کو دنیا میں کما کر، بنا کر، جمع کر، بڑھا کر لے کے جانا ہے. اس لیے کہتے ہیں تبلیغ رخ کے بدلنے کا کام ہے کہ اپنا رخ بدلیں، قبلہ بدلیں. کہ آدمی نے دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا، دنیا نہیں. اللہ آواز لگاتے ہیں، قرآن پاک میں پکارتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کی طرف دوڑو، دنیا کے پیچھے کہاں دوڑ رہے ہو. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ارے اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش لینے کی طرف دوڑو. کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو گے، بخش دیے گئے تو سمجھو جنت مل گئی. کہ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت ملی تو جنت کا دروازہ کھل گیا. اور جنت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، اس کی ہم تم کو صرف چوڑائی بتاتے ہیں. آدمی سائٹ خریدتا ہے
تو چوڑائی لمبائی لیندھ وڈتھ دونوں معلوم کرتا ہے جی 30-40 چوڑائی میں 30 ہے لمبائی میں 40 ہے. تو اللہ جل شانہ جنت کی چوڑائی لمبائی بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تو صرف تمہیں جی چوڑائی بتائیں گے، اس چوڑائی پر آپ خود اندازہ لگا لو کہ آپ کو لمبائی کے سمجھنے لیندھ کے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اتنی دماغ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں صرف چوڑائی سمجھاتے ہیں. ارضها السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو اگر چوڑائی میں رکھ دیا جائے، آج وہ تہ بتے ہے، ایک زمین کے اوپر دوسری زمین، ایک زمین کے اوپر دوسری زمین، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تہ بتے ایک کے اوپر ایک ہے، ایک کے اوپر ایک ہے، جیسے فلورز ہوتے نا تو فلور کی طرح ہے. لیکن اگر اس کو چوڑائی میں رکھ دیا جائے، زمین کے بازو زمین، ساتوں زمینیں ایسے بازو بازو رکھ دی جائے، ساتوں آسمان اگر چوڑائی میں بازو بازو رکھ دیا جائے تو اب اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا. تو یہ جنت کی صرف چوڑائی ہے، لمبائی انسان سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. تو فرمایا مغفرت کی طرف دوڑو گے تو جنت تمہیں ملے گی. اس لیے ہم سب کو اپنا رخ بدلنا ہے، قبلہ بدلنا ہے. جی جانا مدراس کی طرف ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں. تو حیدرآباد جاتے جاتے پوچھ رہے مدراس کا راستہ کدھر ہے؟ جی تو حیدرآباد جاتے جاتے مدراس کا راستہ کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کو جی یو ٹرن لینا پڑے گا، آپ کو ایسا بدل کے ادھر جانا ہوگا. جی آپ لوگوں کی سنتے بھی رہے اور پھر ادھر ہی چلتے بھی رہے. تو فرمایا نہیں، ہمیں ڈائیورٹ ہونا ہے، یو ٹرن لینا ہے، ہمیں دنیا کی طرف سے بدل کر آخرت کی طرف اپنا رخ موڑنا ہے. اور یہ رخ موڑنے کی محنت ہے تبلیغ. ماشاءاللہ اسی کا یہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ تبلیغ کی محنت کا اجتماع کہ ہم سب بھی اپنا رخ بدلیں اور ہر مسلمان کو یہ بتائیں کہ اسے اپنا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے. حضرت صحابہ نے اپنا رخ آخرت کی طرف کیا تھا، اللہ کی طرف کیا تھا، اعمال کی طرف کیا تھا. جی اب ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور جی چیزوں کی طرف ہے، اسباب کی طرف ہے. ہمیں اس سے رخ ادھر موڑنا ہے، دنیا سے اللہ کی آخرت کی طرف، جی مال سے اعمال کی طرف، جی اور چیزوں سے اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑنا. اور اس رخ کے موڑنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. یہ ماشاءاللہ اس کا اجتماع ہے. ایک اجتماع آج ہو رہا ہے، ایک اجتماع بہت پہلے ہوا تھا عالم ارواح میں. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، پھر حضرت آدم کی پھسلی سے حضرت حوا کو نکالا، پھر حضرت آدم کی پشت سے، پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ایک میدان میں جمع کیا، اور ایک میدان میں جمع کر کے ان سب سے سوال کیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے مل کے کہا بلا، یقیناً آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں. وہاں جی اللہ نے اسباب کا پردہ اپنی قدرت کے اوپر نہیں ڈالا تھا. دنیا میں اللہ نے جی اسباب کا پردہ قدرت کے اوپر ڈال دیا ہے. جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پردے کے پیچھے کا نہیں دکھتا، سامنے کا پردہ دکھتا ہے. یہ ایسے ہی اللہ نے دنیا میں اسباب کا پردہ ڈال دیا. روشنی اللہ کی قدرت سے ملتی ہے، لیکن ہم سب کو سورج سے ملتی ہوئی دکھتی ہے، چاند سے تاروں سے ملتی ہوئی دکھتی ہے. حالانکہ چاند تاروں میں یا سورج میں روشنی نہیں ہے، روشنی اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے. لیکن انسان کو نظر کیا آتا ہے؟ انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ سورج سے دن میں روشنی ملتی ہے، رات کے اندھیرے میں چاند کے چاندنا اور تاروں کی جگمگاہٹ سے روشنی ملتی ہے. نہیں، حقیقت میں اللہ کے کرنے سے ملتی ہے. لیکن اللہ نے دنیا کے اندر اپنی قدرت پر یہ پردہ ڈال دیا، اسباب کا پردہ. انسان کو روزی اللہ کی قدرت سے، اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، لیکن زمین سے نکلتی ہوئی دنیا میں دکھائی دیتی ہے. پھل پھلاری، ترکاری، اناج، غلہ، ہر چیز زمین سے نکل رہی ہے. یہ اللہ نے زمین کا پردہ اپنی قدرت کے اوپر ڈال دیا کہ یہ پردے کا نظر آ رہا ہے ہمیں، پیچھے اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی ہے. تو دنیا میں تو اللہ نے اسباب کے پردے ڈال دیے، وہاں اللہ نے اسباب کا پردہ نہیں رکھا تھا، سیدھے سیدھے اللہ کی قدرت دکھائی دے رہی تھی. تو وہاں اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟
تو سب نے کہا بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، دنیا میں آ کے بھول گئے۔ تو وہ پہلا اجتماع تھا، عالم ارواح کا پہلا اجتماع، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان ایک میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ عالم ارواح میں ارواح کا اجتماع۔ ایک اور اجتماع ہوگا، وہ اجتماع کب؟ محشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں ایک اور اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع میں بھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ وہ حشر کا میدان ہوگا، سوانیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا نفسی 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 نفسی، کہ بس اللہ میرا معاملہ حل کر دے، آج مجھے نجات دے دے، آج مجھے اللہ کامیاب کر دے، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا، میں اپنا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، پروردگار میں اپنی ماں حضرت مریم کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا، میں تو بس اپنا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ تو وہ حشر کا میدان ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیزی سے حساب لینے والے ہیں، بہت تیزی سے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کا حساب اللہ ایک دن میں لے گے۔ وہاں والوزن یومئذ الحق، وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرشتہ اعلان کرے گا سعید فلان ابن فلان سعادتا لا یشقی بعدہا ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب پھر ناکام نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، تو پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا شقی فلان ابن فلان شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ اب پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہاں کی ناکامی سے بچنے کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے یہ اجتماع ہے۔ اور یہ جو مجمع ماشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ پورے شامیانے میں بیٹھا ہوا مجمع، یہ شامیانہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کپڑے کا شامیانہ دکھ رہا ہے، ذرا دیکھو اوپر کیسا شامیانہ ہے، کپڑے کا شامیانہ دکھ رہا ہے۔ یہ کپڑے کا شامیانہ نہیں، یہ رحمت کا شامیانہ ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رحمت کا شامیانہ ہے۔ یہ مجمع وہ ہے جس نے سبقت کیا، نیکی میں آگے بڑھ گیا۔ 4 مہینے سے آواز لگ رہی ہے کہ ہسکوٹے میں 27-28 کو اجتماع ہوگا، پورے ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں آواز لگ رہی ہے، 4 مہینے سے مسلسل محنت ہو رہی ہے کہ 2 دن فارغ کر کے اجتماع کے میدان میں آ جاؤ۔ تو اس آواز پر، اس ندا پر، اس صدا پر، اس آواز پر لبیک کہہ کر سب سے پہلے آنے والا یہ مجمع ماشاءاللہ، سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا۔ اللہ کے پاس آگے بڑھنے والوں کا درجہ الگ ہے۔ جنت میں 2 درجے ہیں، ایک درجہ اصحاب الیمین داہنی طرف والوں کا ہوا، اور ایک درجہ السابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک درجہ جنت کا وہ سابقین کا، آگے بڑھنے والوں کا، کہ جب بھی خیر کی آواز لگے، بھلائی اور نیکی کی آواز لگے، اللہ اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے آواز لگے، تو آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ ان کا درجہ اللہ کے پاس الگ ہے، ان کی جنت اللہ کے پاس الگ ہے۔ تو یہ وہ مجمع ہے جس نے سبقت کیا۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صحابہ میں بھی چند صحابہ نے سبقت کی تھی، مہاجرین میں سے چند صحابہ، انصار میں سے چند صحابہ جو آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابوبکر مردوں میں آگے بڑھ گئے، حضرت خدیجہ عورتوں میں آگے بڑھ گئی، حضرت بلال غلاموں میں آگے بڑھ گئے، حضرت علی بچوں میں آگے بڑھ گئے۔ اس طرح آگے بڑھ جانے والے جیسے صحابہ مہاجرین میں تھے، ایسے ہی چند صحابہ
انصار میں تھے، اور یہ سبقت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ آواز جب خیر کی لگے گی تو اس خیر کی آواز میں آگے بڑھنے والے، اور ان آگے بڑھنے والوں کا اللہ کے پاس درجہ اور مقام بھی بڑا ہے، اور یہاں ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ ہم آگے آئے ہیں تو ہماری مثال پہلی صف کے جیسی ہے کہ پہلی صف سیدھی تو پیچھے کی ساری صفیں سیدھی، پہلی صف ٹیڑھی تو پیچھے کی ساری صفیں ٹیڑھی۔ تو ہمارے پاس تبلیغ میں کہتے ہیں کہ ہر پہلے آ جانے والا بعد میں آنے والوں کا میزبان ہے، ہمارے پیچھے آنے والے سب ہمارے مہمان ہیں۔ ہم آگے آگے ماشاءاللہ، پیچھے آنے والے آتے رہیں گے، آج بھی آئیں گے، کل بھی آئیں گے، کچھ لوگ دوبارہ تک بھی آتے رہیں گے جی۔ جیسے عیدگاہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ میں لوگ جی آتے رہتے ہیں، سلام امام صاحب پھیریں تو امام صاحب ادھر السلام علیکم پھیرتے رہیں گے اور ادھر دوڑ کر آنے والے آتے رہیں گے، تو لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اللہ نے آگے بڑھ کر آنے کی توفیق دی تو ہم پیچھے آنے والوں کے میزبان ہیں۔ ہم نے اپنے لیے جگہ بنا لی، لیکن پیچھے آنے والے دیر سے آئیں گے، ان کے لیے اپنی جگہ میں سے اور تھوڑی سی جگہ بنا دیں گے، ہم اپنی جگہ میں ان کو بھی لے لیں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں گے، سب کو ساتھ لینا۔ تفصحوا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں کیا کرو، جگہ بناؤ، جب جگہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی موقع دے دیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 آدمیوں کا قصہ سنایا کہ دین کی مجلس لگی تھی، 3 آدمی یہاں سے گزرے، ایک صاحب نے دیکھا مجلس لگی ہے تو وہ اگرچہ دیر سے آئے تھے لیکن انہوں نے کہا آگے بڑھ جاؤں گے، تو وہ آگے بڑھ کے آ گئے، ایک صاحب پیچھے ہی بیٹھ گئے اور ایک صاحب جی گزر گئے، چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آگے بڑھے اللہ نے بھی ان کو آگے بڑھا لیا، جو پیچھے شرم کی وجہ سے بیٹھ گئے اللہ نے ان کے اجر کم کرنے میں شرم کر لی، کہ وہ شرم کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا، اس لیے اللہ نے کہا اس نے حیا کی وجہ سے پیچھے بیٹھنا پسند کیا، اس کے اجر میں کم کرنے میں مجھے حیا آتی ہے، اور جو منہ موڑ کے چلا گیا اللہ نے فرمایا اس سے ہم نے اپنی رحمت کو موڑ دیا۔ تو اس لیے آگے بڑھنے والوں کا اللہ کے پاس درجہ ہے، اور اللہ کا عجیب نظام ہے، خداوند تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ امت کا ایک بڑا مجمع جب کہیں جمع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ جل شانہ جی پتہ نہیں کس بندے کی برکت سے ہمیں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ماشاءاللہ، یہ 4 رکعت نماز ہم سب نے مل کے پڑھی، تو 4 رکعت نماز میں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھوں کہ 4 رکعت میں نے کیسی پڑھی، تو 4 رکعت میں ذرا گھر کا بھی خیال آ گیا، گھر چھوڑ کے آئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے گھر میں، گھر والی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ذرا خیال آ گیا۔ دکان چھوڑ کے آئے تھے تو ذرا دکان کا بھی خیال آیا، بیپار ہو رہا ہے کی نہیں کی، کون تو بھی آیا کی نہیں کی، دھندا چل رہا ہے کی نہیں کی، وہ بھی تھوڑا سا خیال آ گیا۔ گاڑی وہاں پارکنگ میں کھڑا کے آئے ہیں، گاڑی کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی خیال آ گیا۔ تو 4 رکعت نماز میں ہم یہیں تھے لیکن دل پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے اسی مجمع میں ایک آدھ ایسا بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس نے پوری توجہ سے نماز پڑھی، اور اللہ کی شان یہ ہے اس ایک بندے کی جو نماز اللہ نے قبول فرمائی اس کی برکت سے اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں، سب کی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ قصہ ایک بزرگ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کا سفر کیا، حج میں گئے، عرفات کا میدان پورا ہوا، عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر مزدلفہ میں آئے تو مزدلفہ کی رات میں سوئے تو خواب دیکھا، خواب میں 2 فرشتے آ گئے، ان دونوں فرشتوں نے آپس میں بات چیت شروع کی۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس سال حج کو کتنے لوگ آئے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ آدمی آئے ہیں، اس سال حج میں 6 لاکھ آدمی آئے ہیں۔ تو فرشتے نے اگلا سوال کیا کہ 6 لاکھ آدمیوں میں سے اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ آدمیوں میں سے اللہ نے 6 کا حج قبول کیا، 6 لاکھ آدمیوں میں سے صرف 6 کا حج قبول کیا۔ تو یہ گھبرا کے اڑ گئے جی، آنکھ کھل گئی، گھبرا کے اڑ گئے، اٹھ کر دیکھنے لگے مجمع، اللہ کے نام پر
जी एहराम बांधे हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक पुकारते हुए अरफात से आ रहा है, मुजदलिफा में नमाजें पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सारे मजमे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मजमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता जा रहा है और फरिश्ता कहता है सिर्फ 6 का कबूल हुआ हूं, सिर्फ 6 का कबूल हुआ, इन सब का क्या हुआ? हम अजीब कैफियत हो गई। दिन भर रोते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, गुजरते हुए चलते फिरते हुए मजमे को देखकर बेकरार होते रहे और आंसू बहाते रहे। दिन भर गुजर गया, रात को फिर सोए मीना के मैदान में। तो मीना के मैदान में सोए तो फिर ख्वाब नजर आया। ख्वाब में वही 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने वही 2 सवाल जवाब किए जो कल देखा था। इस साल कितने लोग हज को आए? कहा 6 लाख आदमी आए हैं। पूछा कितनों का हज कबूल हुआ? बताया 6 का कबूल हुआ। जी अब अगला सवाल किया। अगला सवाल करके फरिश्ते ने पूछा बाकी के बारे में अल्लाह ने क्या फैसला किया? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया हर एक के बदले में अल्लाह ने 1 लाख का कबूल कर लिया। हमें 6 का कबूल किया था और 6 के बदले में अल्लाह ने बाकी सब का 6 लाख का अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो ये अल्लाह की शान है जी। जब बड़ा मजमा मुसलमानों का कहीं इकट्ठे होता है तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर बरसती हैं और पता नहीं किन नेक बंदों की बरकत से अल्लाह दूसरों को भी कबूल कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ आगे आ गए तो हमारी जिम्मेदारी कि हम मेजबान बन गए। आने वाले मजमे को अपने अंदर समोना, उनको जगह देना, उनका इकराम करना। हमारे महल्ले के हर किस्म के लोग आएंगे माशाल्लाह, बड़े लोग भी आएंगे, मालदार भी आएंगे, मस्जिदों के जिम्मेदार भी आएंगे और हमारे इलाके के जी अलग अलग तबकों में अलग अलग जिम्मेदारियां उठाने वाले अफराद सब आएंगे। हमारा इज्तिमा हुआ जी माशाल्लाह, शहर का पहला इज्तिमा अत्तीबिले का। तो वहां के इज्तिमा में एक माशाल्लाह सरकारी बड़े ओहदे पर रहने वाले वो साहब आए और मजमे में एक जगह पर सोकर उठकर चले गए। उन्होंने बात की, कहने लगे मैं आया था, पता नहीं उस इज्तिमा के मैदान में अल्लाह ने क्या खुसूसियत रखी थी, बरसों से मेरे कमर में दर्द था, मैं नीचे सो के उठ के गया, अल्लाह के फजल से कमर का दर्द पता नहीं कहां चला गया। तो अल्लाह जल्ले शानो बरकतों से नवाजते हैं, रहमतों से नवाजते हैं। तो आने वाले मुख्तलिफ तबके के लोग होते हैं, हर एक का खुश दिली से इस्तकबाल करना। ये मजमे ने माशाल्लाह मेहनत की, जमातों में चले फिरे, घर घर फर्द फर्द, सुबह को नहीं मिला तो शाम में तलाश किया, शाम में नहीं मिला तो सुबह गए। बहुत सारों को देखा, मिलने का कोई वक्त ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारे साथियों ने हमारे तय किया कि इनसे मिलने का सबसे अच्छा वक्त वो है जब ये बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो नींद से उड़ जाते हैं, ले जाके बच्चे को छोड़ते हैं। अब वापस आए 9 बजे, 9:15 बजे, 9:15 बजे, तो अब वापस आने के बाद काम की तैयारी करना है, धंधे को जाने की तैयारी करना। तो ये वक्त सबसे बेहतरीन मुलाकात का। तो उस वक्त पर घर के सामने खड़कर 15 मिनट आधा घंटा इंतजार करके हमारे साथियों ने मुलाकात की, बात की, बाजार में जाके मिले। कुछ लोग ये होटलों में काम करने वाले ऐसे जो रात के 12, 12:30 बजे फारिग होते हैं और 12:30 बजे जाके जी सोते हैं, सुबह को 10 बजे उठते हैं और 10 बजे उठकर फिर 11 बजे होटल पहुंच जाते हैं, फिर वहां से काम, 11 से फिर 12 तक काम, मुसलसल मशगूली। उनको मिलने का कौन सा टाइम? तो हमारे साथियों ने तय किया 12:30 बजे उनकी क़ियाम की जगह पर जाना, 12:30, 1 बजे उनसे दीन की बात करना। तो रात में 1:30 बजे जाके बात की। तो एक एक आदमी के पास हम जाते रहे, उसको तलाश कर करके जाके मिलते रहे। अब वो सारा मजमा उठ के हमारे पास आएगा जी। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत को हम क्या समझते हैं? मजमे को चारों तरफ मेहनत कर कर लाकर इज्तिमा के मैदान में छोड़ डालना। अब किसकी जिम्मेदारी? अब बयान करने वाले की जिम्मेदारी है कि बयान करने वाले पूरी तबलीग घोट को पिला डालना जी। नहीं, हमारी हम सब की जिम्मेदारी है कि बयान करने वाला जहन बनाता है जी। आदमी का दिल, उसके अंदर कुछ दीन की बातें उतरती हैं, दिल नरम पड़ता है। तो अब क्या करना? कंधे पे हाथ रखना, मोहब्बत से बात करना,
प्यार से उसे समझाना, देखो भाई दीन की बातें समझ में आई, इरादा दिल में आया है, अब अल्लाह के दीन की मेहनत की नीयत करो, इरादा करो, हर एक दूसरे को बात करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरा मजमा जो सामने आया, हम सब की जिम्मेदारी कि हर आने वाले से सलाम करना, खैरियत पूछना, मुलाकात करना। कि हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार साथी आ गए, उनको सलाम किए, मुसाफा किया, अपनी चादर बिछा दी, उनको चादर पर बिठा दिया, दौड़ के गए, एक चाय लाके पिला दी। जी यहाँ बाजार में 10 रुपए की चाय मिलती है, लेकिन आपने चादर बिछा कर उनको बिठा कर जो ये चाय पिलाई, इसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा है। जी बड़ी कीमती चाय है। ये थोड़ा सा इकराम सामने वाले के दिल के दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया तो अबू जहल के बेटे इकरमा वो मक्का छोड़ के चले गए। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन और इकरमा हर मोड़ पर, हर मौके पर बाप के साथ थे। उनकी बीवी आ गई, उम्मे हकीम ने आके कहा, रसूलुल्लाह मेरे शौहर को माफ कर दीजिए और उसको अमन का पर्चा, अमन का कागज लिख के दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ हमने तुम्हारे शौहर को माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? अबू जहल के बेटे को माफ कर दिया। जी कितना बड़ा दिल होगा, अमन का खत लिख के दे दिया। वो गई और जाके शौहर को, वो कश्ती में बैठ के निकल गए थे, इशारा करके बुलाया, आ जाओ अल्लाह के रसूल ने तुम्हें माफ कर दिया है। तो वो वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला मक्के में थे कि इकरमा इब्न अबू जहल आने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह ने सहाबा को कहा कि देखो इकरमा आ रहे हैं, उसके बाप को गाली मत देना उसके सामने, इसलिए कि बाप को गाली दोगे मुर्दे को तो गाली नहीं पहुंचेगी, जिंदे का दिल रंजीदा हो जाएगा, आजुर्दा हो जाएगा, इसलिए उसके बाप को गाली मत देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आए तो उनको खुशी से आगे बढ़ के इस्तेकबाल करना। वो अंदर आए, सहाबा ने खड़ के कहा मरहबा इकरमा। उम्मीद नहीं थी कि सहाबा ये कहेंगे मरहबा इकरमा, तो वो खड़े होके सहाबा ने कहा मरहबा इकरमा। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के उनको बुलाया, अपने पास लाकर चादर बिछाकर अपनी चादर पर बिठाकर बात की। इकरमा अबू जहल का बेटा, उसका दिल इस्लाम के लिए खुल गए। इकरमा ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर के जमाने में इकरमा इब्न अबू जहल अपने खानदान और घरानों के साथ निकलकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा इकराम, इस्तेकबाल, जी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनके लिए जरूरतों से फारिग होना मुश्किल होता है। एक नौजवान साथ चला गया, साथ में जाकर उनको जरूरत से फारिग करा कर तसल्ली से वजू करा के वापस लेके आ गए। ये छोटी छोटी खिदमतें हैं और मशहूर है, हम सब जी अरबी उर्दू का मुहावरा है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो इसलिए अल्लाह जल्ले शानहू की रहमतें खास उन पर उतरती हैं जो खिदमत करते हैं, छोटी छोटी खिदमतें, इकराम, बड़े लोगों का इकराम, मस्जिद के जिम्मेदारों का इकराम। हमारे महल्ले के इमाम साहब आ गए, उनको बिठा दिया, उनको थोड़ी सी चाय पिला दी, उनके लिए कुछ इंतजाम कर दिया। जी कुछ न कुछ अपने साथ हल्का फुल्का रखना, पुराने साथी जो आने वालों को खिला पिला सके। खिलाने पिलाने का वक्त, ये इताम ताम, खिलाना पिलाना इस्लाम का बहुत बड़ा खैर का अमल है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा था अय्युल इस्लाम या अफजल, रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुतइमुत ताम व तक़राउस सलाम, सलाम करना और खिलाना पिलाना ये सबसे बेहतरीन इस्लाम है। खाली बिस्तर उठाकर नहीं आ जाना, अपने साथ एक दो बिस्किट के पैकेट लाना, जी थोड़ी बहुत चो कुछ ना कुछ साथ लेके आना, कि कोई आए तो बिठा के उनको खिलाया पिलाया। ये इकराम ये हमेशा याद रह जाता है, आदमी के दिलों में कदर पैदा कर देता है और उनका दिल दीन की मेहनत के लिए, हमारी जाती मफाद नहीं है, दीन की मेहनत के लिए उनके दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए ये हर किस्म के लोगों का इकराम, एजाज, उनके साथ बिठाना, उनको साथ लेना, और फिर जी हमारे हर हल्के में एक खित्तावार जमात होगी जी। जैसे ये लश्कर हल्के लश्कर है, हल्के लश्कर का इतना सा हिस्सा है, तो ये हल्के लश्कर का इतना सा हिस्सा जी ये गोया एक इज्तिमा है। हमारे इज्तिमात में जमातें बनाई जाती हैं, मजमा जोड़ने की जमात, निगरानी की जमात, पहरे की जमात, तश्कील की जमात, ये सारी जमातें जी मजमा इज्तिमात में बनाई जाती है, पूरे इज्तिमा को मिलाकर। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये जो छोटा छोटा इलाका है, हर इलाके के लिए जमात,
मतलब ये पूरा मिलाकर एक इज्तिमा नहीं, ये पूरा मिलाकर 18-20 इज्तिमा है। एक मैदान में 18-20 इज्तिमा हो रहे हैं। और ये जितना खित्ता है, हमारा इलाका है, लश्कर का इतना सारा इलाका, ये पूरा इलाका हमारा एक इज्तिमा है। इस इज्तिमा में एक 25 से 30 साथियों की जमात बनाना, और वो जमात तकसीम नहीं करना कि 5 आदमी तश्कील के लिए, 5 आदमी निगरानी के लिए, 5 आदमी मजमा जोड़ने के लिए, ऐसा अलग अलग नहीं। वो पूरे 25-30 आदमी मिलकर सारे काम करेंगे। जब इकामत हो, नमाज के लिए खड़ा किया जाए, तो जी सामने की सफ़ों को पुर करना, आगे बढ़ा के अपने मजमे को लेकर सामने की सफ़ें पुर करना, फिर सफ़ों को सीधा कराना, ये पूरे 25-30 आदमी मिल के ये पूरा अपने इलाका जितना हमारा हिस्सा है उस पूरे हिस्से में ये नमाज के वक्त पर ये सफ़ों का पूरा करना, सफ़ों को सीधी करना, ये पूरा काम करेंगे। फिर नमाज के बाद बयान होगा, तो बयान में क्या करते हैं, हर आदमी अपने अपने सामान के पास बैठ जाता है। तो बयान में मजमे से जुड़कर बैठना चाहिए। तो पुरानों का ये मजमा जितना है, ये 25-30 साथियों का मजमा, ये सारे का सारा अपने मजमे को एक साथ लेकर आगे बढ़ना और पूरे मजमे को एक साथ लेकर बैठना, और 25-30 साथी फैल कर मजमे में बैठना। पुराने सब मिलकर एकजुट होकर एक साथ मिल के नहीं बैठ जाना। ये 25-30 साथी मजमे में फैल के बैठेंगे। बयान होगा, बयान के आखिर में तश्कील होगी। तो जब तश्कील शुरू हो तो हर पुराना, ये 25-30 साथी भी और उसके अलावा जितने पुराने साथी हैं, उन सब की जिम्मेदारी के बाजू वाले को सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हजरत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान के आखिर में बोलते थे, बाजू वाले को सलाम करो। अरे बाजू वाले को सलाम करो, कोई शेर नहीं बैठा है, हमारे ही जैसा इंसान बैठा है, सलाम करो, खैरियत पूछो। तो बाजू वाले को सलाम करना, खैरियत पूछना, कहाँ से आए हैं मालूम करना, फिर उनको 2-4 बातें करके चलो भी अल्लाह के दीन का इरादा हुआ है, खड़े होकर नाम लिखाओ। तो ये जज्बा बनाकर उनको खड़ा करके नाम लिखाएंगे तो तश्कीलें होंगी। उस मौके पर सब मिलकर एक साथ ये सारा काम करेंगे। तो हमारा मजमा यहाँ आता है, तो यहाँ आने के बाद उसको यहाँ से सबसे पहले नंबर पर तो अल्लाह के रास्ते में दीन की मेहनत के लिए नकद तैयार होकर अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए। पहले नंबर पर तो नकद तैयार होकर जाना चाहिए, और अगर नकद तैयार नहीं हो रहे तो दूसरे नंबर पर दीन की मेहनत करने की नीयत लेकर यहाँ से जाना चाहिए। हमारे इज्तिमा में आया हुआ मजमा ईदगाह में आए हुए बच्चे के जैसा नहीं हो जाना कि ईदगाह में बच्चे आते हैं बड़ों के साथ में, बड़ों के साथ के में ईदगाह में बच्चे आए, नमाज हुई, ईद की नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ होती है। बच्चे को क्या पता चलता है कि 6 पढ़े कि 4 पढ़े कि 2 पढ़े। वो नमाज के दौरान भी खेलता रहता है। नमाज के बाद बयान होता है, तो बयान के दौरान भी बच्चे खेलते रहते हैं। फिर आखिर में दुआ होती है, वो दुआ में भी वो बच्चे उसी में रहते हैं। नमाज हो गई, बयान हो गया, दुआ हो गई। अब वापस घर को जाते जाते रास्ते में बाप जो है बच्चे को एक आइस दिला देता है, और सामने आगे बढ़े तो एक अंडा वगैरह दिला देता है। तो बच्चे के एक हाथ में आइस, दूसरे हाथ में अंडा। अब घर को वापस गया तो अम्मा पूछेंगे जी ईदगाह से क्या लेके आए, तो बच्चा उठा के दिखाएगा एक हाथ में आइस, दूसरे हाथ में अंडा। तो ईद हमारे इज्तिमा को आया हुआ मजमा भी क्या करेगा, वो बाजार में जरा घूम फिर कर एक जोड़ी चप्पल, नहीं तो एक बनियान, एक जो है जी गरम बनीन, नहीं तो कोट, जर्किन, क्या तो भी खरीद लेगा। और वापस जाते जाते कुछ न कुछ खाने का सामान, मिठाई भी तो ये फरोख्त होती है, तो मैसूर का हलवा क्या तो भी हाथ में ले ले को, एक हाथ में जर्किन ले ले को। घर को पहुंचा तो घर वाले पूछे इज्तिमा से क्या लेके आए, तो ये हाथ में दिखाएगा मैसूर का हलवा भी, जर्किन लेके आएंगे। तो हमारे मजमे में और उस ईदगाह के बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमारे मजमे को हमें जाया होने नहीं देना है। अपने मजमे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो आए हुए मजमे को नकद तैयार करना कि वो अल्लाह के रास्ते में नकद जाए, और अगर नकद नहीं जा सकता तो आइंदा अल्लाह के रास्ते में जाने के इरादे, नीयतें, अज़म लेकर जाए। उसके लिए पूरे मजमे को तश्कील करना। तश्कील के वक्त पर 1-2 साथी हर इलाके, हमारे हर खित्ते में, ये लश्कर, मदीना जी, ऐसा जी, फ्रेजर टाउन, ये जितने खित्ते हैं ना, इलाके हैं, हर इलाके में 1-2 साथी जिक्र दुआ के लिए भी तय करें।
اور وہ ذکر دعا والے ذکر دعا میں رہیں گے. بیان سنتے بیان جب ہو رہا ہے تو بیان سننا ہی ذکر ہے, اور تشکیل جب ہو رہی ہے تو تشکیل کے وقت پر ساتھیوں سے بات کر کے تشکیل کرنا ہی ذکر ہے. اس وقت پر کوئی اور ذکر نہیں ہے, اس وقت کا ذکر یہی ہے. ایک آدمی بیپار میں دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور دکان میں کیا کر رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے. آدمی خریدنے آیا تو ڈنڈی مار کے بیچتا ہے, کم تول کے بیچتا ہے, اور ادھر سبحان اللہ کی تسبیح چل رہی ہے, تو اسے ذاکر بولیں گے کیا بولیں گے؟ وہ ذاکر نہیں ہے, وہ خائن ہے. اس لیے کہ اس وقت کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں, اس وقت کا ذکر انصاف کے ساتھ میں برابر تولنا یا ذرا زیادہ تول کے بیچنا, یہ اس وقت کا ذکر ہے. تو ویسے ہر وقت کا ذکر الگ الگ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر, جس وقت کا جو کام ہے وہ کرنا ہی ذکر ہے. تشکیل کے وقت پر تشکیل کرنا ہی ذکر ہے.